رات بھر پورا جاگیں گے، صبح آدھے سے زیادہ لوگ فجر پڑھے بغیر سو جائیں گے۔ یہ عبادت ہے، یہ اسلامی عقیدے نہیں ہے۔ کہاں مسلمان سیکھے؟ اور کمال ہے کہ مسلمان سمجھتا بھی نہیں کہ یار یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہو گیا ہوگا، اللہ کی قسم وہ کسی اور کی بات کو دین کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين۔ ساری تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے، جو ہماری عبادتوں کا حقدار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، بالخصوص تمام نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حضرات، گزشتہ جمعے کو ماہ شعبان کے متعلق چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں رکھی گئی تھی۔ ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مہینہ جو ہے نفل روزوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ بعض دفعہ اتنے زیادہ رکھتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں میں نکال دیے۔ لیکن امت کے لیے جو حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ یہ کہ آپ امت نصف شعبان تک، آدھے مہینے تک روزے رکھیں، آدھے مہینے کے بعد وہ روزہ نہ رکھے۔ ایک اہم بات اور یہ بھی بتائی گئی تھی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جن لوگوں کے کسی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو یہ مہینہ ان کے لیے بہترین وقت ہے کہ اس مہینے میں ان روزوں کی وہ قضا کر لیں۔ اگر اس وقت بھی وہ قضا نہ کر پائیں تو پھر ان کے لیے روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ میرے حال ماہ شعبان کے تعلق سے جو حالات ہم سال کے سال مسلمانوں میں دیکھتے ہیں، جو مطالعہ کرتے ہیں ہم اس مہینے کا مسلمانوں کے درمیان، تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ سال کے اندر جس قدر بدعتیں مسلمانوں میں رائج ہیں، اس مہینے کے اندر بہت زیادہ بدعات مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، بہت زیادہ۔ وہ بدعتیں بھی جن کا تعلق عمل سے جڑا ہوا ہے، یعنی جن کو ہم عملی بدعات کہہ سکتے ہیں،
اور اب وہ بدعات بھی جن کا تعلق عقیدے سے جڑا ہوا ہے، جس کو اعتقادی بدعات کہا جاتا ہے، ایسی بدعاتیں بھی اس مہینے میں مسلمانوں کے اندر رائج ہیں۔ اعتقادی بدعات یا جیسے ہم دیکھیں گے بہت سارے مسلمان کچھ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو 14 تاریخ کی رات ہے، جس کو شب برات بولتے ہیں لوگ، اس رات کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ روحیں جو ہیں وہ اس دنیا میں آتی ہے، آبا و اجداد کی روحیں۔ روحیں گھروں میں آتی ہیں، روحیں زمین میں آتی ہیں۔ جب یہ ایک عقیدہ بن گیا تو پھر کسی کی آمد پر ایک مسلمان یا ایک عام انسان جو کام کر سکتا ہے، روحوں کی آمد پر وہ کام کیے جاتے ہیں۔ کیسے؟ ہم کسی کے بھی استقبال کے لیے ہو سکتا ہے بچوں کو بہترین تیار کر دیں، اچھا کپڑا پہنا دیں، اچھا لباس پہنا دیں۔ کوئی بہت ہی دور سے کوئی خاص مہمان آ رہا ہے جو سال میں کبھی ایک آدھ دفعہ آتا ہے، تو لوگ گھروں کی بھی صاف صفائی کر لیتے ہیں، گھروں کو بھی اچھا تیار کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ یہاں پر روحوں کی آمد کے نام پر کیا جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ وہ جو رات آئے گی اس میں لوگ گھروں کو روشن کریں گے، جس کو چراغاں کرنا کہتے ہیں۔ اب تو وہ چراغ کا، اگربتی کا وہ دور گزر گیا، اب ڈائریکٹ لوگ لائٹوں کے ذریعے اپنے گھروں کو سجا لیتے ہیں، اسی نظریے کے ساتھ کہ روحیں آنے والی ہے۔ گھروں کو اپنے سجا دیا گیا اور بالکل ایک عید جیسا ماحول کر لیا جاتا ہے کہ گھر کا ہر بچہ نیا کپڑا، خوبصورت کپڑا پہن لے گا۔ یہاں تک کہ بچوں کی بات جانے دیجئے، بعض دفعہ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ گھر کے بڑے لوگ بھی شب رات کے نام سے الگ سے کپڑا سلواتے ہیں، چاہے وہ خواتین ہو یا مرد ہو، اور بالکل عید جیسا ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ رات بھر پورا جاگیں گے، صبح آدھے سے زیادہ لوگ فجر پڑھے بغیر سو جائیں گے۔ یہ عبادت ہے۔ یہ عقیدہ آیا کہاں سے کہ روحیں آتی ہیں؟ وہ قرآن میں تو کہیں پہ بھی ایسا موجود نہیں ہے کہ روحیں اس زمین میں آئے۔ کہ روح کا سفر ایسا ہے کہ ادھر انسان کے جسم سے روح نکلی، وہ اللہ کے پاس پیش کر دی جاتی ہے، پھر جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے، جلانے والے جلا دیتے ہیں، دفن کر دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو جسم میں واپس لوٹاتے ہیں۔ فرشتے اس سے حساب و کتاب کرتے ہیں۔ حساب و کتاب ہونے کے بعد وہ نیک ہو تو اس کی روح کی علیین میں، بد ہو تو سجین میں رکھ دیا جاتا ہے۔ قیامت تک وہ اسی حالت میں رہے گا۔ قیامت کے دن واپس اس روح کو جسم میں لایا جائے گا، وہ مردہ پھر سے زندہ ہو کر کھڑے ہوگا، پھر اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہو کر اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ روح کا ایک سفر ہے۔ پھر قیامت کے دن کے حساب و کتاب میں وہ اگر کامیاب نکلا تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، کامیاب نہیں ہوا تو جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دی جائے گی۔ یہ روح کا سفر ہے۔ روح کا سفر جو ہے یہ صرف آگے کی طرف بڑھتا ہے، پیچھے نہیں آتا۔ مثلا ہم دیکھے ہوں گے کہ بچہ ہے، ابھی جوان نہیں ہوا، انتقال ہو گیا، اس کی روح آگے چلے گئی۔ جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، وہ سب کو چھوڑ کر وہ آگے نکل گئی۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی بوڑھا تھا، واپس وہ جوان ہو گیا، پھر بچہ ہو گیا۔ وہ روح کا سفر پیچھے نہیں آتا۔ اور اللہ نے قرآن کریم سورہ مومنون کے اندر فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک، دوبارہ زندہ کیے جانے تک ان روحوں کے اور اس دنیا کے درمیان میں اللہ ایک آڑ کھڑی کرتا ہے، ایک پردہ کھڑا کرتا ہے کہ وہ پردے سے وہ اس سمت نہیں آ سکتے۔ جب قرآن یہ سب سمجھاتا ہے، پھر یہ عقیدہ کہاں سے گیا؟ دوستو بتاؤں، ایک بہت بڑی کڑوی سچائی یہ ہے
کہ اسلام کا حلیہ بگاڑنے کے لیے رافضیوں نے، شیعوں نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں. انہوں نے مسلمانوں کے اندر داخل ہو کر مسلمانوں کے جذباتی باتوں کو اپنے اندر کیچ کرتے ہوئے، اس کو پرکھتے ہوئے کچھ ایسی باتیں مسلمانوں میں لا دی کہ مسلمان اس میں بالکل کھل بس گیا. یہ تیوہار بھی اصل میں شیعوں کا تیوہار ہوتا ہے. شیعہ کا تیوہار کیسا ہے؟ آپ کو معلوم ہے شیعوں کے ایک امام ہے 12واں امام، جس کو امام مہدی وہ لوگ بولتے ہیں. 12واں امام جس کو امام غائب بولتے ہیں. اس کی موت کے وہ قائل نہیں ہیں. اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کہیں غار میں یا کہیں پہ غائب ہو گیا ہے. غائب کیوں ہوئے؟ اس زمانے میں جو اہل سنت تھے وہ شیعوں کے خلاف جنگیں کرتے تھے، تو بولے اہل سنت کے ڈر سے وہ غائب ہو گئے. اور ان کا عقیدہ ہے کہ اس رات کو، یعنی جو 14 شعبان کی رات ہوتی ہے، اس رات کو ان کا 12واں امام واپس اس دنیا میں آئے گا. تو اس کے آنے کی خوشی میں، اس کے آنے کے استقبال میں وہ لوگ گھروں کو سجاتے ہیں، وہ لوگ نیا کپڑا پہنتے ہیں، وہ لوگ بچوں میں نیا لباس پہناتے ہیں. عید جیسا ماحول ان کے گھروں کا ہوتا ہے. اور اس کے استقبال میں اس کو لینے کے لیے بہت سے لوگ قبرستانوں کا سمت کرتے ہیں، بہت سے لوگ پرانے کھنڈرات کی طرف جاتے ہیں کہ کہیں سے تو وہ آئے تو ان کو لے کر وہ لوگ اپنے گھروں میں آئے. آ کر کیا کریں گے؟ ان کا عقیدہ ہے، زبانی طور پر بھی ان کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ آ کر اہل سنت کا اس زمین سے خاتمہ کریں گے اور دنیا کے اندر صرف شیعہ مذہب غالب ہو جائے گا. افسوس ہے اپنے اس عقیدے کو انہوں نے مسلمانوں میں لا دیا، اور ہم مسلمان ہو کر شیعوں کی باتوں کی ان کی باتوں کو فالو کیے ہوئے، اس کو اپنے اندر ہم نے رائج کیا ہوا ہے. یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے کہ روح اس زمین میں آئے گی. روح کسی حال میں واپس نہیں آ سکتی. اجی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، بلکہ قرآن میں بھی ذکر ہے، جو شہید ہوتا ہے، شہید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں رکھتا ہے نا. وہ تو قبر میں نہیں رہتا، اس کی روح کو قبر میں یا علیین میں نہیں رکھا جاتا. اس کی روح کہاں رکھی جاتی ہے؟ جنت میں رکھی جاتی ہے. اس کو اتنا اعجاز، اتنا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم کو سمجھایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوگا، شہید ہوگا، ان کو مردہ مت کو، ان کو مردہ بھی مت کو. ان کو اتنی عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث کے اندر ہے کہ اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی تمہاری کوئی چاہت، تو وہ کہتے ہیں اللہ دنیا میں بھیج دے، دوبارہ تیری راہ میں لڑیں گے، پھر شہید ہوں گے. وہ دنیا میں آنا چاہتے ہیں. اللہ آنے دیتا ہے کیا؟ آنے دیتا ہے. شہید جیسے کی چاہت جس کو اللہ نے یہ اجازت دیا کہ اس سے قبر کی زندگی ختم کر دی، اللہ نے ڈائریکٹ اس کو جنت میں جگہ دے دیا ہے. جس کو اجازت دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں حکم دے دیا کہ اس کو مردہ بھی مت کہنا. اللہ نے اس کو اتنی نعمتیں دی. اللہ ان کے سامنے ان کی خواہش پوچھتا ہے کہ کیا خواہش ہے؟ دنیا میں آنا چاہتے ہیں. نہیں، اس کی اجازت نہیں. یہ نیک روح کا معاملہ ہے. بری روح، معراج کی رات جو واقعات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے تھے، آپ وہاں دیکھیں گے تو جس بد روح کو، بری روح کو عذاب دیا جا رہا ہے نا، اتنا سخت عذاب دیا جاتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کو فرصت نہیں رکھی جاتی. اس کے عذاب ہی ایسا رکھا گیا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کا سر ایک فرشتہ پتھر سے کچلتا ہے، بڑا سا پتھر سر میں زور سے مارتا ہے، سر بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پتھر لڑکتا ہوا تھوڑا دور جاتا ہے. وہ فرشتہ واپس پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے، اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ اس کا سر صحیح کر دیتے ہیں. وہ پتھر لاتا ہے، پھر مارتا ہے. یہ مسلسل چل رہا ہے. ایک آدمی ہے، اس کا ایک طرف کا گال فرشتہ ایک ہتھیار سے چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، اس کو گردن تک کھینچ دیتا ہے. کھینچ کر وہ جب ہتھیار نکالتا ہے تو اس کو دکھتا ہے یار دوسرے طرف کا گال تو اس کا صحیح ہے. ادھر کا کھینچتا ہے، ہتھیار نکالتا دیکھتا ہے پہلے طرف کا گال پھر صحیح ہو گیا. وہ ادھر کا کھینچتا ہے. یہ کیفیت قیامت تک اس کی چلتے رہے گی، ہے نا. جن کو عذاب دیا جا رہا ہے تو ان کا عذاب بھی ریگولر ہے، مسلسل ہے. وہاں کوئی چھوٹ نہیں دی جا رہی کہ چلو آپ کو اتنے وقت کی چھوٹ مل گئی. اور جن کو انعام مل رہا ہے ان کا انعام بھی اتنا عظیم ہے کہ وہ اس قدر بڑا انعام چھوڑ کر زمین میں نہیں آ سکتے. اور شہید اگر آنا چاہتے ہیں تو اللہ نہیں آنے دیتا. پھر کس کی امید رکھتے؟ کون آئے گا؟ شیعوں کے عقیدوں کو ختم کرے. اچھا، بعض مسلمان کہتے ہیں، بعض مسلمان وہ ایسا بھی سوچ رکھتے ہیں کہ سال بھر میں جو لوگ مرتے ہیں نا، جن کا انتقال ہوتا ہے،
اس شبرات کی رات کو ان کی روحوں سے، پرانی روحوں سے ملاقات کرائی جاتی ہے. یہ بھی غلط عقیدہ ہے. کہا وہ تو پہلے ہی دن ان کا انتقال ہوا، ہم نے ان کو قبر میں چھوڑے، تبھی ان سے حساب و کتاب ہو گیا اور ان کی روح کو علیین سجین میں داخل کر دیا گیا. کام سوچ رہے ہیں کہ اس رات کو ملایا جاتا ہے. تو یہ عقیدے کی بدعتیں ہیں جو مسلمانوں میں ہے. پھر بعض مسلمان کیا ہوتا ہے، کچھ میٹھا پکا کر ادھر ادھر رکھتے ہیں، کوئی پرندہ کھا لیا. یہ ہر کہیں تو یہ چیز نہیں دکھے گی، اس لیے میں بعض مسلمان کہہ رہا ہوں. کہیں پرندہ کھا لیا، کوئی کھا لیا، تو وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یار ہمارے آبا و اجداد کی روحیں آئی تھی، کھا لیتی. غیر مسلموں میں ایک سراد نامی تہوار ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہوگا، اس میں بھی وہ اس طرح سے کچھ کھانا پکا کر کسی ہنڈی میں، کسی تپیلے میں لے کر وہ گھروں کی چھتوں میں یا پیڑ کے نیچے رکھتے ہیں. اور کوئی کوا یا چیل یا کوئی پرندہ آ کر کھا گیا تو وہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کی روحیں آئیں اور کھا کر چلے گئی. یہ اسلامی عقیدے نہیں ہے. کہاں مسلمان سیکھ گئے؟ اور کمال ہے کہ مسلمان سمجھتا بھی نہیں کہ یار یہ غلط کام ہو رہا ہے. اچھا علماء ان کے منع کرتے ہیں سب چیزوں سے، ایسا نہیں کہ وہ اس چیز کی دعوت دیتے ہوں. یہ چیزیں عوام میں رائج ہوتے چلے جا رہی ہیں اور اتنی تیزی سے رائج ہو رہی ہیں کہ پڑھا لکھا طبقہ اگر روکتا بھی ہے تو عوام اس سے رکنے کو تیار نہیں ہوتی. وہ شبہات ہے، جاگیں گے تو کیا کرنا ہے، جا کر کچھ تو کرنا ہے جا کر. تب انہوں نے کچھ نمازی ایجاد کی اس رات کو پڑھنے کے لیے. کسی نماز کا نام صلاۃ الرقائب ہے جو رجب کے مہینے میں بھی پڑھتے ہیں، ادھر بھی پڑھتے ہیں. کسی نماز کو صلاۃ الفیہ کہہ دیا. اب اس نمازوں کی جو ترتیب، جو ان نمازوں کے طریقے پڑھنے کے، ان کے ادا کرنے کے جو طریقے دیکھو گے، عجیب و غریب تعجب وغیرہ. ایسی بھی عبادت ہوتی ہے کیا نماز کے نام سے؟ علمان الحفیظ، اللہ حفاظت کرے مسلم امت کی، کہ مسلم امت اس بات کو سمجھنا نہیں چاہ رہی ہے کہ دین اصل میں کس چیز کا نام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان کا مزہ اس شخص نے چکھا ہے. کس نے چکھا ایمان کا مزہ؟ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو رب مان کر اس سے راضی ہو گیا ہے. اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا کہ کیا مطلب ہے؟ اب کوئی دوسرے رب کی تم کو کوئی ضرورت نہیں، یہی مطلب نا. یعنی رب کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں، جو اس کی صفات ہوتی ہے، اس کی جو کمال درجے کی صفات ہوتی ہے، بندہ کسی اور کے اندر ان صفتوں کو اب نہیں تلاشتا. وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ میں یہ چیز مانی ہے، یہ صرف اللہ میں ہوگی. وبالاسلام دینا، ایمان کا مزہ اس نے چکھ لیا جو اللہ کو رب مان کر راضی ہوا اور اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا. اسلام کو دین مان کر. یہ بھی کیا مسلمان سے بولنے والی بات ہے کہ اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا؟ یہ بھی کیا مسلمان کو سمجھانے والی بات ہے؟ لیکن تب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھائیں. ایسا اس لیے ہے کہ بہت سے مسلمان ہونے کے باوجود بھی اسلام سے راضی نہیں ہو پاتے. اب یہ جملہ بڑا عجیب سا لگے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اس کا عام فہم جواب یہ ہے کہ اسلام ایک دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور وہ دین جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا، کمپلیٹ. اب اس دین سے کوئی راضی ہو جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کمپلیٹ ہو چکا، وہاں مکمل ہو چکا، تو پھر وہ اس میں کسی بھی قسم کی کمی اور زیادتی کو پسند نہیں کرے گا. اس میں ہر کمی اس کو وہ گمراہی سمجھے گا، اس میں ہر اضافہ اس کو گمراہی سمجھے گا. وہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا تو بندہ دیکھے گا کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ عمل ہمارے نبی محمد رسول اللہ کیے یا نہیں کیے. دین وہاں مکمل ہو چکا تھا. تیسری بات جو اللہ کے رسول فرمائے، وَبِمُحَمَّدٍ النَّبِيَّ، ایمان کا مزہ اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر اس پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صاحب شریعت ہے، آپ پر شریعت نازل ہوئی، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں شریعت بنتے چلے گئی. کائنات میں یہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو حاصل نہیں.
وہاں پر مہر لگ چکی، وہاں پر یہ سلسلہ ختم ہو چکا. اب کسی کو یہ مقام حاصل نہیں کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہم لوگوں کے لیے شریعت بن جائے. کوئی نہیں کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہو گیا ہوگا. اللہ کی قسم وہ کسی اور کی بات کو دین کبھی نہیں سمجھ سکتا. اور جب بات آئے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، وہ بھی دین ہے، آدمی پھر بول سکتا ہے کہ نہیں، میں تو نبی کو نبی مان کر راضی ہو چکا ہوں، مجھے اب کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہے. تو دنیا میں جو بھی شخص بدعت ایجاد کرتا ہے، جو بھی شخص بدعات پر عمل کرتا ہے، وہ اصلاً یا تو اسلام کو دین مان کر وہ اس پر راضی نہیں ہو پایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر اس پر وہ راضی نہیں ہو پایا. مان تو لیا ہے لیکن راضی نہیں ہو پایا. راضی ہو جانا مطلب بس اس پہ اکتفا کر لینا، اب کوئی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے اندر جو بھی بدعات ہے، جو بھی بدعات دنیا کے اندر آئی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ بدعت کرنے والے کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے پاس اس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو. ایسا نہیں ہے. کچھ نہ کچھ ان کے پاس ایک بیس موجود ہے جس کی بنیاد پر وہ بدعتیں دنیا میں وجود میں آئی ہے. کچھ نہ کچھ ہے. آپ دیکھیں گے کہ جن رافضیوں نے، شیعوں نے اسلام کا حلیہ بگاڑنا چاہا تو انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ نئی نئی چیز ایجاد کر کے مسلمانوں کے بیچ میں لائی جائے، صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے یہ بھی کیا کہ صحابیوں کا نام لے کر، یہ نبی کا نام لے کر کچھ ایسی باتیں بھی مسلمانوں میں پھیلا دی جائیں کہ ان باتوں کی وجہ سے مسلمان غلط کام کو بھی یہی تصور کرے کہ ہمارے پاس دلیل ہے، ہم کام کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے محدثین کی پیاری جماعت پر کہ ان لوگوں نے ان رافضیوں کی، شیعوں کی ان باتوں کی گرفت کی اور ہمارے سامنے ایک ایک شخص کا نام لے کر بیان کر دیا کہ فلاں فلاں شخص ایسا ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، حدیث گڑنے والا ہے، اس قسم کی برائی کا عادی ہے، اس طرح کی بدعات کا عادی ہے، اس طرح کے مذہب کا وہ پابند ہے. اگر وہ شخص کوئی حدیث بیان کر دیتا ہے اور کتاب میں لکھی ہوئی مل جاتی ہے، اس کا راوی وہ رافضی ہوتا ہے، محدثین ہم کو سمجھا گئے اس کی بیان کردہ حدیث ضعیف درجے کی حدیث ہوتی ہے، آپ اس کو دلیل مت بنانا. کرے بہت، ایسا نہیں کہ نہیں کیے، لوگوں نے بہت ساری حدیثیں اس طرح سے گڑھ کے لائے. تبھی محدثین نے حدیث میں صحیح اور ضعیف کی تقسیم الگ الگ کی. ضعیف حدیث کو بتلا دیا یہ دین نہیں ہے، دین جو ہے وہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، آپ اس کو اپنائیے، اس میں جو دین مل جائے آپ اس کو قبول کیجئے نا. ایسا تو نہیں کہ کوئی شخص نبی کا نام لے کر کچھ بات ہم کو بتلا دے تو وہ چیز ہمارے لیے دین ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے. غلط لوگوں کی باتیں غلط ہی ہوتی ہیں، چاہے وہ کتنے اچھے انداز میں کیوں نہ سمجھا دے، اور یہ تو ہمارے عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نبی ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اسماعیل کو ذبح کرے. اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لجا لیا گیا، گھر سے چھری لے کر نکل گئے. شیطان بڑا مخلص بن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس آیا. ان کو کیا کیا؟ ان کو بڑا اچھا نصیحت کے انداز میں سمجھایا کہ آپ روکو اپنے شوہر کو، آپ اپنے بچے کو روکو، اپنے شوہر کو روکو. بڑی لمبی عمر ہونے کے بعد بچہ آپ کے ہاتھ میں آیا ہے، آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی یہ لے جا کر قتل کر دے، تم اس سے محروم ہو جاؤ. کتنے پیارے انداز میں اس نے سمجھایا. لیکن بندی نے یہ دیکھا، اللہ کی اس پیاری بندی نے، سمجھانے والا کون ہے، ادھر عمل کرنے والا کون ہے. آپ کس کی بات دیکھتے ہیں؟ آپ اس چیز کو نہیں سمجھنا چاہتے کہ سمجھا کون رہا ہے ہم کو یہ باتیں. بے بیان حجت واضحۃ، یاد رکھیے بہت اچھی طرح سے، بہت پیاری بات ہے، ذہن میں بٹھا لے کہ دنیا کا ہر بدعتی اپنی بدعت کے لیے دلیل لاتا ہے، لیکن اس کی دلیلیں اسی قسم کی باتیں، اسی طرح کی روایتیں ہوتی ہیں جن روایتوں سے محدثین نے ہم کو روک دیا کہ وہ روایت صحیح روایت نہیں ہے، آپ اس کو ایک طرف رکھتے ہو. بدعتی ویسی روایتوں کو اٹھا کر لے کر آتے ہیں، ہم کو بولتے جی یہ دیکھو یہ حدیث موجود ہے، دلیل موجود ہے. نہیں،
ایسا نہیں ہوتا. اسلام میں جو چیز ہے، جو چیز اسلام میں ہے، اس کو بیان کرنے والے کوئی اکا دکا چھپے ہوئے لوگ نہیں رہتے. اس کو بیان کرنے میں صحابہ اکرام کی بڑی تعداد ہوتی ہے جو بتلاتی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اور ایسا کیا. بالخصوص وہ کام جو سال کے سال کیے جاتے تھے، اس کام کو بتانے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ سال کے سال ہونے والا عمل، اس کو عمل کو کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں سال کے سال ہم عید مناتے ہیں، کیوں ایک دو آدمی مناتا ہے کیا؟ ایک آدھی کوئی شخص منا لیتا ہے کیا کہ عید؟ سال کے سال ہمارے یہاں عید الاضحیٰ ہوتی ہے، بقرعید ہم بولتے ہیں عام فہم زبان میں. ایک آدھی کوئی آدمی کر نہیں، اس کو کرنے والا اتنا ہجوم ہوتا ہے، اتنا ہجوم کہ جب اس کو بیان کرے تو بیان کرنے والا کوئی ڈھکا چھپا ایک آدمی نہیں ہوگا، بہت سارے لوگ ہوں گے جو وہ بات بتائیں گے. وہ پیارے رسول سال کے سال کوئی کام کرے تو کیا پھر اس کو ابو ہریرہ نہ بیان کریں؟ پھر اس کو ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ علیہ مجمعین نہیں بتائیں گے؟ یہ لوگ نبی کی باتوں کو پھیلانے والے تھے، چھپانے والے نہیں. جو باریک سے باریک چیز بھی محمد رسول اللہ کی پتہ چل جاتی، اس کو دنیا کے سامنے اجاگر کر دیا کرتے تھے. قرآن کریم کی آیت دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے. کس کو؟ کتاب مبین کو. کتاب مبین کیا ہے؟ قرآن کریم. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو کب نازل کیا؟ برکت والی رات میں. شبرات منانے والے نہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ شبرات کا ذکر کر رہا ہے. اچھا قرآن کب نازل ہوا؟ مسلمان کا بچہ بھی جانتا ہے قرآن کب نازل ہوا. کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس کو نازل کیا. کب؟ فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں. اللہ نے دوسری جگہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس کو نازل کیا. کب؟ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں. تو برکت والی رات شب قدر، یہ تو اللہ بتلا رہے نا. یا تو کوئی مفسر کی ہم کو ضرورت نہیں پڑی، کسی سمجھانے والے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ تو اللہ بتلا رہا ہے کہ ہم نے اس کو کب نازل کیا ہے؟ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں. وہ برکت والی رات بھی ہے. برکت والی ہے اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر بتایا ہے. برکت والی نا، اتنی برکت والی ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے اس رات کی عبادت کا. اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے اس رات میں رکھی. پھر کہا وہ پھر شب قدر وہ ہوتی کب ہوتی ہے؟ چھپی ہوئی بات ہے مسلمانوں سے. کب ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی بھی وضاحت کی قرآن میں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے فرمایا رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا. اب وہ رات جو ہے وہ کس مہینے میں آئے گی؟ رمضان کے مہینے میں آئے گی. اللہ نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا ہے. اتنی واضح بات ہے. اچھا یہ تو قرآن کی تفہیم ہے جو خود قرآن نے سمجھایا ہے. اگر ہم قرآن کی تفسیر کرنے والے کو دیکھو تو قرآن کی تفسیر اجتماعی طور پر تمام مفسرین وہ آیت کی تفسیر کہ ہم نے برکت والی رات میں قرآن کو نازل کیا، سارے مفسرین آپ اٹھا کر دیکھیں ہر تفسیر کے اندر آپ کو ملے گا کہ وہ رات جو ہے وہ شب قدر ہے جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے. کوئی سی بھی تفسیر جس کا آپ کو نام یاد ہو آپ غور کر کے دیکھیں اس میں. اچھا پھر کہیں لکھا ہوا آپ کو مل سکتا ہے کہ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ شب برات ہے. ایسا مل سکتا ہے. کسی نے کہا ہے کہ وہ شعبان کی 15ویں رات ہے. کسی نے کہا. کس نے کہا؟ نہیں. وہ کہنے والا کون عالم ہے، کون محدث ہے، کون مفسر ہے، نہیں، اس کو ہم نہیں جانتے. کسی نے کہا ہے. اس طرح کا جملہ کتابوں میں مل جائے گا. اب مان لیجئے ایک شخص کی کتاب میں کوئی بڑا عالم تھا، اس نے وضاحت کر دی کہ یہ جو برکت والی رات ہے وہ رمضان کی شب قدر ہے. پھر پوری وضاحت کرنے کے بعد اس عالم نے یہ بات بھی لکھ دی امانت کے طور پر، کسی نے ایسا بھی بولا ہے کہ وہ 15 شعبان کی رات ہے. اس عالم نے لکھی یہ بات نا کہ کسی نے بولا، اس نے سچائی کو بھی واضح کیا. پھر لکھ دیا کہ کسی نے کہا. اب بعد کا مولوی جب کتاب لکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فلاں عالم نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ شعبان کی رات ہے.
اب ہم لوگ بھی کہتے ہیں یار اتنے بڑے عالم نے تفسیر میں لکھا ہے کہ شعبان کی رات ہے تو پھر ہوگی. نہیں، اس نے ایسا نہیں لکھا ہے کہ شعبان کی رات ہے. اس نے حقیقت کو بیان کرنے کے بعد باطل چیز کی بھی وضاحت کی ہے کہ کسی نے ایسا بولا ہے، کس نے، کسی کو نہیں معلوم. اب بات والا مولوی یہ چلاکی کر رہا ہے کہ وہ اس عالم کا نام لکھ کے بول دیتا ہے کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے. یہ مولوی صاحب کی شرارت ہے. تو دنیا کا ہر بدعتی نہ ایسا ہی کرتا ہے. وہ صحیح حدیثوں کو چھوڑ کر وہ رافضیوں کی، قدریوں کی، جہمیوں کی روایتیں جو ہیں ان کو لے گا، ان کو دلیل بنا کر دنیا کے سامنے لے کر آئے گا. اپنے عمل کی بنیاد اس کو دلیل بنائے گا. جب قرآن کی آیت کی تفسیر کی بات آتی ہے تو وہ تفسیر ہے جو بالکل معتدل ہے، وہ تفسیر جو صحابہ نے کر دی، صحابہ کے شاگردوں نے کر دی، وہ تفسیر جو قرآن کی خود قرآن نے کر دی، وہ تفسیر قرآن کی جو محمد رسول اللہ نے کی. ہر بدعتی ایسی تفسیروں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، اور ایسی مجہول تفسیریں جو کسی نے اتفاق سے بول دی ہوگی، اس نے بولی یا نہیں بولی یہ بھی ثابت نہیں ہو پاتا، ان کی سندیں نہیں ملتی، ایسی تفسیروں کو دلیل بنا کر ان سے اپنا عمل ثابت ہو جائے گا. بالکل یہی معاملہ ہے شبرات میں بھی ہوا ہے. حلوہ کھائیں گے نا شبرات کا لوگ، حلوہ بھی بنے گا. بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، حلوہ کیا ہے، کیوں بنایا جا رہا ہے؟ باتیں بہت سی ہوگی، ان میں سے ایک بات یہ بھی منسوب کی جائے گی کہ احد کے میدان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، یعنی آپ کے مبارک دانت شہید ہوئے تھے، جس کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میٹھی یا نرم چیز کھاتے تھے. لوگ اس کی یاد میں کام کرتے ہیں. اللہ کے بندو، احد کی جنگ جو ہوئی نا وہ شعبان کے مہینے میں نہیں ہوئی، وہ شعبان میں نہیں ہوئی. وہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید نہیں ہوئے شعبان. پھر کیسا ہم اس کو شعبان میں لے کر آ رہے ہیں، کیسا لے کر آ رہے ہیں؟ اور پھر اس میں بہت ساری باتیں ہم غور و فکر کر سکتے ہیں. دوستو، دین اصل میں بڑا واضح بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے. دین ایسا گھول مال والی چیز کا نام نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالکون، کہ میں تم کو ایسے روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کی راتیں بھی دن کی طرح واضح اور کلیئر ہے. ایسے واضح دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کا مشکل سے مشکل مسئلہ بھی بالکل واضح رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا لا یزیغ عنھا الا ھالکون، اس سے وہی شخص الگ ہوگا جو ہلاک ہونے والا ہوگا. دین اتنی یہ لوگوں کا اپنے ڈھکوسلی باتیں ہیں کہ دین بال سے باریک ہے، دین اتنا مشکل ہے. یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسان رکھا ہے. حدیث کے الفاظ الدین یسرن، بچوں کو یاد کرائی جاتی ہیں 40 حدیثوں میں بہت سے لوگ، الدین یسرن، کہ دین آسان ہے. بچوں کو یاد کرا رہے دین آسان ہے، بڑے ہو کر یاد کرا رہے بال سے باریک ہے جی. اور اسی ڈر سے پھر بہت سارے لوگ نہ دین کو پڑھنا چاہتے، نہ سیکھنا چاہتے، نہ سمجھنا چاہتے. کیوں جی؟ کیونکہ بال سے باریک ہے، پتہ نہیں پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. نہیں دوستو، دین آسان رکھا ہے اللہ نے، دین کو بہت واضح رکھا ہے، اور اسی دین کو ماننے کا نام اسلام ہے، اس دین کو ماننے کا نام مسلم ہونا ہے. اور دنیا کی ہر بدعت و خرافات سے خود کو بچائیں. اسی میں ہمارا امن ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہمارا سکون ہے. دعا ہے رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہر برائی سے، ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اعمال کی، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی دنیا کے ہر باطل عقیدے اور ہر گمراہ کن بدعات سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. الہ العالمین ہم کو نیک بنا، نیکیوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اللہ ہمیں نیک وکار لوگوں سے محبت کرنے والا بنا دے. اللہ گناہ سے ہم کو بچا لے. اللہ گناہ کی نفرتیں ہمارے دلوں میں ڈال دے. اللہ گنہگاروں کی دوستی سے ہم کو دور فرما. اے الہ العالمین جو کوئی بھی بیمار ہیں اللہ تو ان سب کو شفا عطا فرما دے. اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دے. اللہ بے روزگاروں کو رزق عطا فرما دے. اللہ ان کو حلال و جائز رزق عطا فرما دے. اللہ جن کو تو نے روزی عطا فرمائی ہے اللہ ان کی رزق میں برکت عطا فرما دے. اللہ دنیا کے اندر جہاں بھی اہل ایمان پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے. اللہ جو لوگ تیرے دین کی خدمت میں، تیرے دین کی تبلیغ میں، اس کی نشر و اشاعت میں، اس کی حفاظت میں لگے ہیں اللہ تو ایسے لوگوں کی حفاظت فرما. اللہ ایسے لوگوں کی تو مدد فرما. اللہ ایسے لوگوں کے اہل خانہ کی مدد فرما. اللہ
اے اللہ تو بڑا مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ آج ترکی میں، شام میں اور دیگر علاقوں میں جہاں زلزلے آئے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان سب کی مدد فرما دے۔ اے اللہ ان کی دکھ و تکلیف کو اللہ تو دور فرما دے۔ اے الہ العالمین ہم کو دنیا میں نیک بنا، آخرت میں بھی عزت کی زندگی نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔